بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ لاؤنج میں خوش آمدید. آج بدھ اور جو سلسلہ گفتگو یا موضوع کا ہم نے آغاز کیا تھا، آج اس کا آخری پروگرام پیش کر رہے ہیں. انسان بدل کیوں جاتا ہے؟ بہت ساری باتیں کی، آپ نے فون بھی کیا، بہت سارے سوالات بھی کیے. ہم سوالات کے کچھ جواب نہیں دے سکے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے کالرز ہمارے جو بار بار ڈائل کرتے ہیں اور واقعی انگلیاں تھک جاتی ہے، میکسیمم کالرز کو ہم لے سکیں. تو جو جواب رہ گئے، امید ہے کہ آج ہم اس کا سوال رہ گئے، اس کے جواب دے دیں گے. ہمارے دوست یوسف نجم الدین صاحب نے ایک کہانی بھیجی تھی. میں نے کہا اس وقت مونولوگ میں سٹارٹ میں شیئر کر دوں. اور وہ انٹرسٹنگ سٹوری یہ ہے کہ ایک بادشاہ جو تھا، ایک دن اس کو خواہش ہوئی کہ وہ اپنے علاقے کو معائنہ کرے پیدل، بغیر گھوڑے کے. تو جی وہ بڑا لمبا چوڑا علاقہ تھا، وہ پیدل معائنہ کو چلے گئے. جب واپس آئے تو پیروں میں چھالے پڑ گئے کیونکہ زمین کہیں سخت تھی، کہیں نرم تھی. تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ پیدل واک کرتے 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 جو ہے نا، وہ میرے تو پیروں میں چھالے پڑ گئے. تو ایک کام کرو کہ جتنی جگہ میں جانا چاہوں کبھی بھی، تو وہاں پہ تم چمڑا بچھا دو ہر جگہ پہ، تاکہ میں چمڑے پہ چلتا ہوا جاؤں اور میرے پیروں پہ چھالے نہ پڑے. اب ایک وزیر جو بڑا سیانہ تھا، بڑا سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ بادشاہ سلامت کیا کہہ رہے ہیں، اتنا سارا چمڑا کہاں سے آئے گا، کتنی گائے بھینسوں کو ہمیں ذبح کرنا پڑے گا، کتنے بکرے ذبح کرنے پڑیں گے، تب جا کے چمڑا آئے گا. تو اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. بادشاہ نے کہا کہو. کہتا بادشاہ سلامت اتنا سارا چمڑا لانا بڑا مشکل ہوگا، بڑے جانور ذبح ہوگے. ایک کام یوں کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے چمڑے کی چپل بنا دیتے ہیں. تو چھوٹے سے چمڑا استعمال ہوگا، اس میں آپ کے پیروں میں چپل ہوگی، تو آپ کے پاؤں چھالے نہیں پڑیں گے. پتا نہیں یہ تھا کہ کئی دفعہ انسان نہیں سمجھتا کہ اگر وہ اپنے آپ کو چینج کر دے تو شاید بہت ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، مگر انسان اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ برسوں کے بعد بھی، مشکلات کے بعد بھی، انسان جو ہے وہ اپنے اندر جو اس کی اصل فطرت ہوتی ہے، میں اس فطرت کی بات نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، میں وہ فطرت کی بات کر رہا ہوں کہ جو فطرت بنتی ہے اس کی پیدائش کے بعد، اس کی اپ برنگنگ میں، اس فطرت کو چینج نہیں کرتا. اسی لیے جس کے دل میں بغض ہے، ساری زندگی بغض رکھے گا. حسد کرنے والا حاسد ہمیشہ حسد کرتا رہے گا. لالچی آدمی ہمیشہ لالچ میں مبتلا رہے گا. جتنا بھی مال اس کو ملے گا اس کے لیے کم ہوگا. اگر وہ ریئلائز کرے کہ یہ عادت جو اس کے اندر ہے یا یہ برائی اس کے اندر ہے، اس کو تبدیل کرنے سے بہت کچھ چینج ہو جائے گا، تو شاید واقعی بہت کچھ چینج ہو جائے. مگر ہر مرتبہ وہ دوسرے کو الزام دیتا ہے، اپنے عمل اور اپنے بیہیویئر کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ میں صحیح تھا، دوسرا غلط تھا. اس کو ہم کہتے ہیں سٹوری ٹیلنگ یا سٹوری میکنگ. ہر شخص کوئی نہ کوئی کہانی بناتا ہے اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ میں صحیح تھا. سٹوریاں بناتا، اور یہ سٹوریاں اتنی امیزنگ وہ بناتا ہے کہ بعض دفعہ ایسی سٹوریاں سن کے آپ کو حیرت ہوتی ہے. اور پھر اس سٹوری کو زندہ رکھنے کے لیے وہ بار بار ایسے کام کرے گا کہ سٹوری ہمیشہ زندہ رہے، حقیقت پر مبنی رہے، اور کبھی اسے اس بات کا سامنا نہ کرنا پڑے زندگی میں کہ جو کہانی میں نے بنائی تھی اپنے ذہن میں وہ غلط تھی. کوئی کسی کے بھائی سے بات نہیں کرتا، کوئی بہن کے ساتھ روٹھا ہوا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ ہے، شوہر بیوی کے ساتھ ہے. اور سب سے بڑا انسان جو بدلتا ہے، آج ایک پھر ہمارے ایک دوست نے ای میل بھی کی تھی اور ایک فیس بک پہ بھی میسج کیا تھا کہ جی آپ نے انسان بدلنے پہ، اور لاسٹ ہم نے جو مینٹل ٹارچر پہ پروگرام کیا تھا اس میں آپ نے اصل چیز تو چھوڑ دی، وہ ہے محبت، کہ محبت میں کس طرح مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے مثال دی کہ جی آپ نے کھانا تو بڑا اچھا پیش کیا تھا، اس میں نمک نہیں تھا. اگر محبت کے حوالے سے آپ بات کرتے تو نمک شامل ہو جاتا. انسان کے بدلنے کے حوالے سے بھی محبت کے رشتوں میں، چاہے وہ بھائی بھائی کے ساتھ ہو، بھائی بہن کے ساتھ ہو، والدین کا ماں باپ کے ساتھ ہو، ماں باپ کا والد ان کے ماں باپ کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، رشتہ داری میں، آپس میں، دوستی میں، پیار محبت میں، انسان کانشیسلی نہیں بدلتا. کانشیسلی اس وقت بدلتا ہے جب اسے شعور ملتا ہے، شعور حاصل ہوتا ہے، جب اسے ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آئی نیڈ ٹو چینج، مجھے چینج ہونا چاہیے. چینج ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور سورہ عصر جو ہے اس کے اندر اس پہ بہت ڈیپلی بات ہو سکتی ہے کہ جو پورا کانسیپٹ پروردگار نے ٹائم اینڈ اسپیس کا دیا ہے، والعصر بائی دا ٹوکن آف ٹائم یا قسم ہے زمانے کی. اگر اس پہ کبھی وقت ملا گفتگو کروں گا تو اس کے اندر پورا چینج کا ایک کانسیپٹ دیا، تغیر کا کانسیپٹ دیا ہے کہ تم کسی چیز کو بھی کوشش کرو کہ وہ چینج نہ ہو، وہ چینج ہوگی. مادی دنیا کی فطرت میں شامل ہے چینج،
تغیر مادی دنیا کے اندر شامل ہے. یو کی ناٹ اسٹاپ اے چینج. صرف روحانی دنیا میں چیزیں چینج نہیں ہوتی, مادی دنیا میں ہر چیز چینج ہوتی ہے, چاہے انسان کے خیالات ہو, اس کے وچار ہو, اس کی سوچ ہو, اس کی پسند ہو, اس کی ناپسند ہو, اس کا جسم چینج ہوتا ہے. ہر 28 دن کے اندر تقریباً آپ کے جسم کے 90% سیلز جو ہیں وہ ریپلیس ہو چکے ہوتے ہیں, چینج ہو چکے ہوتے ہیں. اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر آپ پیچھے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا میری ترجیحات تھی, کیا میں چاہتا تھا, سب کچھ چینج ہو گیا. آج ہم کوشش کریں گے اس چینج کو آگے لے کے جائیں. کال کیجیے گا اور ہم امید بھی کرتے ہیں, کوشش بھی کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہم دے سکیں. اور چینج پہ مجھے یاد ہے عروج میں بھی ذرا چینج آ رہا ہے آج کل, تو آپ نوٹس کیجیے گا. ایک بریک پہ جاتے واپس آتے, کہیں مت جائیے. السلام علیکم ناظرین, ویلکم ٹو ڈاکٹر موئیز لاؤنج. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن, گریٹ, مزے میں اور مزے کر رہے ہوں گے. 2 دن سے تو مزے کے شو دیکھ رہے ہیں, تو آج بھی آپ مزہ ہی کر رہے ہوں گے. بتائیے کیسا رہا آپ کو, کیسا لگا ہمارا شو چینج کے بارے میں. آپ لوگ کوئی شو کے بارے میں سن کے یا شو کو دیکھ کر چینج ہوئے؟ کیا ہمارے اتنے عرصے سے شو چلتے والے, ہر دفعہ ہم ایک ہی کال ہمیں جو آتی ہے, ہر شو میں ایک کال تو کامن ہوتی ہے کہ جی ہم آپ کی باتیں سن کے, ڈاکٹر موئیز کی باتیں سن کے, ان کی باتوں کو عمل کر کے اپنی زندگی میں چینج لائے. تو آج آپ ہمیں فون کر کے بتائیں کہ ڈاکٹر موئیز کی باتیں سن کے یا ڈاکٹر موئیز لاؤنج سے آپ کی زندگی میں کیا بہتری آئی ہیں اور کیا چینج آئے ہیں. کیونکہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے آپ کی زندگی میں کیا بہتری آئی ہیں, تو یہی بہتریاں ہم آگے بھی فارورڈ کر سکیں گے اور لوگوں کی زندگیوں میں. تو ہمارا لائیو نمبر شو ہو رہا ہوگا, اس پہ پلیز ہمیں کال کریں. اور جو لوگ چاہتے ہیں کچھ ون کرنا, کوئی سی ڈیز, ڈی وی ڈیز, بیگز, واؤچرز, تو ڈاکٹر موئیز لاؤنج کا جو ہمارا فین پیج ہے فیس بک پر, اس کو جوائن کریں. کیونکہ میں اپنے فیس بک پہ کوئز ڈالتی ہوں, تو ڈاکٹر موئیز لاؤنج کے فین پیج پہ بھی شو ہوتا ہے, تو آپ اس کو جوائن کریں. جو پہلے آنسر دیتا ہے وہ جیتتا ہے. تو پلیز ڈاکٹر موئیز لاؤنج کا فیس بک پیج ضرور جوائن کریں, بیکاز وی آل آر دیئر ویٹنگ فار یو ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا جی ابا, کل بڑی ساری ایک اور کام بھی کر رہے ہیں نا. کل جو کراچی والے ہمارے دوست ہیں, وہ میں ان کو بتا دیتی ہوں, وہ پارک ٹاور میں کل آئے 7 بجے, نہیں بلکہ 6:45 بجے آپ آ جائیے. کل پارک ٹاورز پہ 6:45 بجے آپ آئیں گے. ہمارا ایک شو ریکارڈ ہو رہا ہے منڈے کے لیے, اور وہ ڈاکٹر موئیز لاؤنج کا ہی شو ہوگا. اسی طرح ہم دونوں بیٹھے ہوں گے, بات کریں گے. تو کل جو لوگ بھی شو میں مطلب ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ پلیز پارک ٹاورز 6:45 تک آ جائیں. 7 بجے شو سٹارٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو پنڈی, اسلام آباد یا پنجاب کے لوگ ہیں جو اسلام آباد جا کے ریکی کر سکتے ہیں, وہ پلیز ہمیں کال کریے, کیونکہ آج ریکی کا لکی ڈرا ہونے والا ہے. ہماری جو ریکی کی ورک شاپ ہے وہ فرائیڈے کو ہے, تو جو بھی جیتے گا آج, وہ فرائیڈے کو دوپہر 2 بجے ہمارے پاس آ کے ریکی کر سکتا ہے. ایچ واؤچر از فار 6,500. تو جو بھی کال کرتا ہے اور جو جیتتا ہے اس کو ایک واؤچر فری ملے گا ریکی لیول 1 کا. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. کیسی ہیں روجا؟ ٹھیک, آپ کیسی ہیں عائشہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام عائشہ, کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی سر میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نے آپ سے یہ کہنا تھا سر, جب سے میری لاسٹ سیشن ہوا تھا نا آپ کے ساتھ, تب سے میرا غصہ تھوڑا کم ہوا ہے. کم ہوا ہے؟ جب میں لیٹ آئی تھی آپ کے آفس, تو جب آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ کسی کی بات نہ سنو, صرف اپنے میں رہو, ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا میرا غصہ کم ہوا ہے. چلو بہت خوشی ہوئی. یہ پہلا قدم تو ہوا نا شروع, تم نے ٹیکن the first step. جی سر. چلو دیٹس گڈ, کانگریچولیشن. اینڈ انشاءاللہ ویل ٹیک یو ٹو اے پوائنٹ کہ جہاں نہ تمہیں غصہ ہے, نہ کسی کے کچھ بولنے سے تمہیں کوئی فرق پڑے, تم اپنی زندگی میں سکسیس حاصل کرو. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اچھا جی, آپ مجھے بتائیں چینج پہ کل ہماری بڑی ساری بات ہوئی, بڑے سارے ایک اور چیز بھی کر رہے ہیں نا. کل جو ہمارے دوست آئیں گے وہاں پر پارک ٹاور میں, تو جو وہاں سب سے اچھے سوال پوچھے گا ہم سے, تو ہم کل اپنی سی ڈیز اور بیگ بھی گفٹ دے رہے ہیں. اچھے سوالوں پہ بھی ہو سکتا ہے, اچھے جوابوں پہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے ہم کچھ نامنیز بھی نکالیں, لکی ڈرا بھی ہوگا. تو پلیز کل آئیں 6:45 بجے, 7 بجے پروگرام ہوگا.
اور اگر آپ ہمارے ساتھ آ کے شرکت کرتے ہیں تو پھر تھوڑی فوٹو شوٹو بھی ہو جائے گی, مزہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو کل آئیے گا. اچھا جی, ہم چینج نہیں ہوں گے کل, ہم ویسے ہی ایسے یہاں پر ہے نا, ویسے ہم لائیو بھی ہیں, تو آپ کل آ کے لوگ ہمیں دیکھ کے نہیں کہتے کہ آپ کیمرے پہ کچھ اور ہوتے ہو, ریئل میں. اچھا مجھے کل خاتون ملی, انوار بھی تھا, آپ بھی تھے, کہتے وہ کوئی ان کو کوئی خاتون جو ٹی وی پہ آتی ہے, ملی کہتی وہ ٹی وی پہ تو ایسی لگتی ہے, وہ ریئل میں دیکھا تو بڑی گوری اور پتلی لگ رہی تھی. تو کہتی آپ بھی بہت چینج لگتی ہو. میں نے کہا اللہ کرے آپ کو میں گوری اور پتلی لگ رہی ہوں, باقی تو خیر ہے ساری. تو کہتی نہیں آپ اچھی لگ رہی. میں کہا شکریہ. تو یو نو پیپل چینج کبھی. اچھا ایک آپ نے دیکھا کیمرے کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ کیمرے کی آنکھ سے انسان الگ لگتا ہے, ریئل لائف میں بالکل. کبھی کبھی کیمرے کی آنکھ سے کوئی بہت سویٹ لگتا ہے, اور ریئل میں جب ملو تو بڑے بالکل ڈفرنٹ لگتا ہے, اینڈ کبھی وہ کیمرے پہ عجیب لگتا ہے تو ریئل میں وہ الگ ہوتا ہے. تو اسی طرح ڈو یو تھنک کہ انسان کسی فار ایگزامپل میں اگر آپ کو ایک نظریے سے دیکھتی ہوں تو آپ مجھے کچھ اور لگو گے, لیکن ریالٹی میں یو آر اے ڈفرنٹ پرسن. ٹی وی پہ ہمیں ہر کوئی ایک نظریے سے دیکھتا ہے, بٹ ریالٹی میں وی آر اے ویری ڈفرنٹ پرسن. تو اسی طرح یہ جو ریئل ہماری زندگی, اس پہ بھی کیا یہ چیز لاگو ہوتی ہے؟ اصل میں لوگ جب آپ کو ریئل میں دیکھتے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, دونوں میں فرق ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, کیونکہ ٹیلی ویژن پہ آپ ایک لارجر دین لائف ہوتے ہو, آپ بھگوان ہوتے ہو. فار ایگزامپل, لوگ آپ کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. کئی ایسے آئیکنز ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ پوجا کرتے ہیں, مگر ریئل میں آپ بھی انسان ہو, آپ کو بھی دکھ درد ہوتا ہے, آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے, آپ کو بھی دوائی چاہیے, آپ کو بھی نیند چاہیے, آپ کو بھی کھانا چاہیے, مگر لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ پیراڈول والا قصہ مجھے یاد ہے, ایک دفعہ میں کہہ چکا ہوں, میں شام کا وقت تھا, تھرسڈے کا لیکچر ہونے والا تھا, میرے سر میں بڑا شدید درد تھا اور مجھے لیکچر دینا تھا, اور میں نے پیناڈول لی, ایک گولی لی سر درد کی. ابھی میں منہ میں ڈال رہا تھا, ایک دم سے دروازہ کھول کے خاتون اندر آ گئی. مجھے کہتی موئی صاحب آپ بھی دوائی کھاتے ہیں؟ میں نے کہا میں انسان ہوں, جب دوائی کی ضرورت ہوئی تو دوائی لوں گا میں, مگر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اچھا, جس میں ایروبک کلاس میں جا رہی ہوں تو میں نے لکھا اپنا پورا نام عروج موئز پہ لکھا, ٹرینر دی انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنس, فارم فل کیا. کہتے آپ کو ایروبکس کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہا بھائی مجھے نہیں, میرے جسم کو ضرورت ہے, تم دیکھ رہے ہو موٹاپا. یار آپ تو ڈاکٹر موئز کی بیٹی ہے نا. تو میں کہا ڈاکٹر موئز کی بیٹی یا بیٹے موٹے نہیں ہوتے. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ تم موٹی نہیں ہو, ایک تو لوگوں کو غلط تاثر مت دو, مطلب وہ یو آر چبی, تھوڑا سا ویٹ تم نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے, بچہ نیلا پیلا نہیں میں یہ بات نہیں, ویری آبجیکٹولی اسپیکنگ, تھوڑا سا ویٹ تم نے اپنا بڑھا دیا اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, سستیوں کی وجہ سے, اور اب وہ تم گرا رہی ہو. تو یو آر نیور اوور ویٹ, یو آر نیور اوبیس, یو آر جسٹ چبی. چلے اچھا مجھے بات بتائیں, چینج جس طرح کہ آپ دیکھتے ہو کہ انسان کے جب جسمانی کوئی چینج آتا ہے, اگین ویٹ والی بات جو میرے ساتھ بھی, لیکن میں دوسروں کی بات کروں, انسان کی زندگی میں جسمانی چینج آتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے جسمانی چینج ذہنی چینج کو ذہن کو چینج کرتا ہے؟ اور اگر انسان کے ذہن میں چینج ہے تو کیا وہ جسم پہ افیکٹڈ ہوتا ہے؟ دیکھو نا, فار ایگزامپل جب ایک شخص بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس میں انرجی نہیں رہی, اب وہ دوسروں کا محتاج ہو گیا, آواز دے کے پانی منگوانا, تو وہاں ذہنی طور پر بھی وہ اپنے آپ کو مفلوج اور اپاہج سمجھتا ہے, اور یہ بہت بڑی بری بات ہے. کیونکہ ہوتا یہ کہ جہاں آپ نے اپنے آپ کو ریٹائرڈ سمجھنا شروع کیا ذہنی طور پر, وہاں واقعی آپ ریٹائر ہو گئے لائف میں. ٹھیک ہے نا, مجھے یاد ہے, مجھے کئی لوگ جو, میں تو نارملی خیر ان چیزوں پہ اتنا زیادہ سیریس نہیں ہوتا, کئی لوگوں نے جو میرا ہاتھ, شوق ہے ہاتھ پکڑ کے دیکھتے ہیں, جی میں آپ کے ہاتھ کی یہ لکیر ہے, ذائچے بناتے ہیں, سب جانتے ہیں مجھے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ سب نے کہا کہ موئی صاحب زندگی میں آپ کبھی ریٹائر مت ہونا, کیونکہ آپ جب تک زندہ ہو آپ کام کرتے رہو گے. میں نے کہا وہ تو میں کروں گا, میں تو, مجھے پتا ہے جس دن چھٹی ہوتی ہے میں بیمار ہو جاتا ہوں. یور ورک از یور فوڈ فار ہیلتھ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, محمد اکرم صاحب گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام عروج صاحبہ. السلام علیکم محترم جناب ڈاکٹر. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الحمدللہ بالکل خیریت ہوں, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کی بہت ساری دعائیں ہمارے ساتھ ہیں تو ہم خیریت سے ہیں. جی شکریہ جی. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, ہائے. آج جس قسم کے حالات جا رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے نوجوان تبدیلی کے خواہاں ہیں, چاہے سیاسیات ہو, ماحولیات ہو, نظریات ہو یا اقتصادیات. صحیح ہے, ہر ایک میں اپنا رنگ جمانا چاہتے ہیں. صحیح بات ہے. کیونکہ ہمارے بزرگوں نے لازوال بے مثال قربانیاں دے کر ولولہ انگیز قیادت کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان جس جد و جہد سے حاصل کیا تھا, ہمارے نوجوان اس پر قدغن آنے نہیں دینا چاہتے. بالکل صحیح بات. یہی وہ سوچ اور تبدیلی ہے جو امن کی طرف گامزن ہے, محبت کی طرف گامزن ہے, خلوص و اخلاق کی طرف گامزن ہے, رواداری اور بھائی چارہ کی طرف گامزن ہے. کیا اسی سوچ کی تبدیلی کے ساتھ
अर्ज़ पाक में अमन और इस्तेकाम के फूल खिला सकते हैं, गुलो गुलजार की मानिंद बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मोहम्मद अकरम साहब, आप इतने प्यार से कॉल करते हैं और इतनी प्यारी बातें करते हैं, आपकी आवाज की जो टोनैलिटी है बहुत ही खूबसूरत है। हमारे साथ एक और कॉलर अलवीना साहिबा